العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں میں عاشوراء کا دن آنے والا ہے. عاشوراء کا دن اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے ہمارے علم میں ہے، اور جو کچھ ہمارے علم میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا ہے. تمام مہینے، تمام دن، تمام ہفتے، تمام گھڑیاں، ہر اللہ کے بندے اور مخلوق کے ذمے جو رزق ہے، جو وقت ہے، اس سے ایک چٹکی برابر یا ایک سیکنڈ کے برابر رد و بدل اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں اور قدرت میں وہ مخلوق کے بس کی بات نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے، ہمارے دین کا یہ حسن ہے کہ کچھ لمحات، کچھ مہینے، کچھ ایام، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضیلت سے نوازا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام ایام اور مہینوں میں سے منہا 4 حرم، 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے، اشہر حرم قرار دیا ہے. ان مہینوں کے اپنے کچھ لوازمات ہیں، اپنے پروٹوکولز ہیں. اگر کوئی مسلمان اللہ کا بندہ ان حدود اور ان لوازمات سے آگے بڑھتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا. ان مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو گویا کہ محرم کا مہینہ یہ اشہر حرم میں ہونے کی وجہ سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ محترم ہے، زیادہ قابل تعظیم ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ عاشوراء کا دن وہ بھی اسی مہینے کے اندر آتا. اس بارے میں ایک غلط فہمی دور کر لینا ضروری ہے. ہمارے عام مسلمان بھائی جن کو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن کی فضیلت اور عاشوراء کے دن کے احکام وہ صرف اس لیے ہیں کہ اس دن میں واقعہ کربلا ہوا ہے، اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا ہے، اس وجہ سے عاشوراء کا دن کا اسلام میں یا ہمارے دین کے اندر کوئی خاص مقام ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. اس سلسلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، فرأى اليہود، تو آپ نے یہود کو دیکھا، یصومون ویلعبون ویتخذون هذا اليوم عیدا، کہ وہ یہ عاشوراء کے دن میں خوشی کا اظہار کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کو وہ عید کا دن قرار دیتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہود سے مدینہ کے کہ یہ جو دن ہے جس دن کو آپ تعظیم کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ قالوا ھذا یوم صالح، کہنے لگے یہ بہت ہی مشرف، بہت ہی قابل تعظیم دن ہے۔ ھذا یوم نجى اللہ فیہ بنی اسرائیل، یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں فتح اور نصرت عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کے حواری، فرعون اور اس کی افواج سے بنی اسرائیل کو جو چھٹکارا ملا، معروف قصہ ہے کہ سمندر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر لاٹھی ماری تو راستے بن گئے 12 راستے۔ ان راستوں سے بنی اسرائیل کو گزرنے کا حکم دیا گیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بچ نکلیں گے اور جا رہے ہیں تو وہ بھی دریا میں گھس گیا پیچھے۔ جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو واپس بہنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کی تمام افواج، اس کے تمام حواری، وہ پانی میں ڈوب گئے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا۔ تو بہرحال یہ وہ دن ہے، بنی اسرائیل نے اور یہود نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی وارث ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے والا ہوں۔ تم سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ میں حضرت موسیٰ کی اقتداء کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے فصام وامر الناس بصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور مسلمان صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ دن اسلام کے اندر عاشوراء کا دن کہلاتا ہے۔ عاشور عاشر سے ہے، عاشر عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے، 10ویں دن کی وجہ سے اس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشوراء کا روزہ ہے، صوم عاشوراء یکفر السنۃ الماضیہ، کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور رحمت سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول یہ دن ایسا ہے کہ جس دن کو یہود وہ قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دن کو خاص دن سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمان بحیثیت شریعت محمدیہ کے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ قابل تعظیم دن ہے۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے روایت پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور روزے کی اتنی فضیلت کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھا کہ اس میں بظاہر ہماری اور اہل کتاب کی مشابہت ہو رہی ہے۔ سامعین میں سے جو طلباء کرام ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت وہ نہیں ہونی چاہیے، ناپسندیدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان العام المقبل فنصوم التاسع، اگر آئندہ سال یہ موقع آیا تو 10ویں عاشوراء کے ساتھ ساتھ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں
کہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یأتی العام المقبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا اگلے سال محرم کا عاشورہ آنے سے پہلے پہلے۔ تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی ہے وہ صرف اور صرف ایک دن عاشورہ کے دن کا روزہ نہیں ہے، بلکہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ساتھ فنصوم التاسع 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کرام سے آپ سنتے ہوں گے کہ ایک روزہ نہ رکھیں بلکہ 9 اور 10 کا رکھ لیں، یا 10 اور 11 کا بھی رکھ لیں تو بھی درست ہے۔ البتہ اہل کتاب سے مشابہت کرنا اور اختیار کرنا اور صرف ایک دن کا روزہ رکھنا، علماء کرام نے اس کو خلاف سنت قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس پر بات کر کے بات ختم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو 9 محرم کے روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ علت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بخاری شریف میں ہے خالف المشرکین، اسی طرح حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی شخص کسی قوم کے ساتھ جان بوجھ کر دل ارادہ تشبہ اختیار کرے تو اس کا حکم انہی میں سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود، نصارہ، مشرکین، دہری، ہر قسم کے جو فرق باطلہ ہیں ان سے اعلیٰ اور ممتاز رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا دین سب سے اعلیٰ دین ہے، ہمارا دین برحق دین ہے۔ دوسرے ادیان یا تو وہ سرے سے ہی کسی حقیقت پر مبنی نہیں تھے یا وہ ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اور واحد دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ بھی عطا فرمایا ہے، اس نے تا قیامت جاری اور ساری بھی رہنا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر ملاوٹ کرنا، اس کے اندر تلویث کرنا، اس دین کے اندر دوسرے مذاہب جیسی شکل و صورت اختیار کرنا، یہ دین اسلام کے روح کے خلاف ہے، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو پھر میں عاشوراء کے دن کے ساتھ 9 دن کا روزہ بھی رکھ لوں گا۔ یعنی مسلمانوں کو اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اتنا احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خیر کا کام روزہ رکھنا کون سی برائی ہے، عبادت ہے، اور عبادت کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، عبادت کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نہ کی جائے، لیکن جہاں عبادت کے اندر یہ شائبہ پیدا ہونے لگا کہ جہاں ہمارے اعمال اور یہود کے اعمال، ہمارے اعمال اور مشرکین یا نصارہ کے اعمال آپس میں ٹکراؤ پیدا ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ اس میں تمیز کرنا، اس میں امتیاز کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمارے مسلمان بھائی جو صرف اور صرف ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسے اعمال اپناتے ہیں جن کے اعمال کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پڑوسیوں کو خوش کرنے کے لیے حلیم بنا لی اور کسی دوست یار کے کہنے پہ مجلس میں چلے گئے یا کسی ماتمی جلوس میں شریک ہو گئے، یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں جائز ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ واضح دین ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس کے اندر صحیح اور غلط، اس کے اندر مرفوع اور موضوع کی وضاحت اچھی طرح ہو چکی ہے۔ نہ قرآن کریم کے اندر ان اعمال کا کوئی ذکر ہے، نہ احادیث طیبہ کے اندر ان اعمال کا کوئی ذکر ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین نے اس پر عمل کیا ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ کہا جاتا ہے اور لوگوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر دین اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو استقامت دیں کہ وہ مضبوطی کے ساتھ دین پر کھڑے ہوں۔ تو لہٰذا ان ایام کے اندر ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ محترم ایام ہے، یہ اشہر حرم میں سے ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمیں مزید عبادت کرنی ہے، اور عبادت وہ عبادت صحیح ہوتی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے سجدے میں چلے گئے، کھڑے کھڑے رکوع شروع کر دیے اور کہا کہ جی میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ وہی دلیل ہوگی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہود اور نصارہ سے مشابہت دیکھی، وہاں فوراً منع فرما دیا اور عمل کو تبدیل فرما دیا ہے۔ لہٰذا ایسے لباس اختیار کرنا، ایسے اعمال اختیار کرنا، ایسی حرکات اختیار کرنا کہ جس سے مقابل کے دشمن کو خوشی ہو یا جس سے شیطان کو خوش کرنا مقصود ہو، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں اپنی عبادت کو مضبوط رکھنا ہوگا، اپنے عقیدے کو مستقیم رکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی ہوگی، ہمارے وہ بھائی جن تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا، جن کو یہ تعلیمات ابھی تک آراستہ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے نواز دے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، پہلے وبا اور پھر اس کے بعد موسمی بارشیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو رحمت بنائے، ان کو زحمت نہ بنائے۔ ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان کے گھروں میں اور ان کے علاقوں میں پانی جمع ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزائن سے آسانی کے اسباب پیدا فرمائیں۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے کام میں دوبارہ مشغول ہو چکے ہیں، طلباء کی آمد ہے اور تدریس کی ابتدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو بھی گزشتہ تمام سالوں کی طرح کامیاب بنائے، بامراد بنائے۔ حضرت والد صاحب کا سایہ مغتنم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر تعدیر سلامت رکھے، جو بیماران ہیں اللہ سب کو صحت اور شفا عاجلہ سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر